سیدھا کرو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار جل جلالہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور اللہ کریم نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا. قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر اگر سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو یقیناً انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کے رب کا کلام ہونے پر قرآن کریم میں بھی بہت سارے دلائل ہیں، اور جب بھی کوئی انسان چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، جب وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو پڑھ کر اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رب الانام کا کلام ہے. آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر آپ کو کچھ غلطیاں بھی نظر آتی ہیں. کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، 2-3 مرتبہ جب کتاب پڑھ لیتے ہیں تو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. دنیا کی کسی بھی کتاب کو دیکھیے، آپ اسے زبانی حفظ کر کے ساری زندگی سینے میں رکھنے پر کوئی فخر محسوس نہیں کرتے، بلکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو یاد کر کے بار بار اسے پڑھنا، سینے میں محفوظ رکھنا. لیکن قرآن کریم ایسی لاریب کتاب ہے جس کو پڑھنے سے دلوں کو قرار ملتا ہے. قرآن کریم حفظ کر کے انسان سعادت سمجھتا ہے. قرآن کریم پڑھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. قرآن کریم جس جگہ پڑھا جائے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن کریم پڑھ کر اکتاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ جتنا قرآن زیادہ پڑھا جائے دلوں میں اتنا ہی سکینہ اترتا ہے، انسان کو قرار اور سکون ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ قرآن کریم کا ایک دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بندہ بھی شک نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن کریم کے بارے میں کوئی بندہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اگر دعویٰ کرے گا تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اور اگر دلیل دے گا بھی تو اس کی دلیل کو بہت سارے لوگ کیا خود اس کا اپنا ضمیر ہی جھٹلا دے گا کہ تمہاری یہ دلیل درست نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی کتاب ہے یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو یقین اس وقت تک نہیں ہوتا کہ آپ کو اس میں شک ہوتا ہے.
جب آپ کو یقین نہیں ہوگا تو شک ہوگا. اور قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جس کے روشن دلائل، جس کے غیبی خبریں، جس کی ایسی خوبصورت ترتیب، فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ اسے پڑھ کر انسان کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ کلام حق ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر قرآن کریم چونکہ رب الانام کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کے مشرکوں کے سامنے قرآن کو پڑھا، جب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے، تو چونکہ عرب کے لوگ خود کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، قادر الکلام شاعر سمجھتے تھے، اہل زبان ہونے کے ناطے وہ خود کو بہت زیادہ ہنرمند سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اچھا بولنے والا نہیں، اچھا لکھنے والا نہیں. لیکن جب ان کے سامنے قرآن رکھا گیا اور ان کو یہ چیلنج کیا گیا، وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں اس کتاب قرآن میں شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. جو قرآن ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. سارے جمع ہو جاؤ، سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت. قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے. اگر مشرکین، اگر عرب کے غیر مسلم، اگر دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، اگر وہ اپنی اس بات میں سچے ہوتے، اگر وہ اپنے اس دعوے میں رائٹ ہوتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن انسان کا اپنا کلام ہے، تو قرآن کی چھوٹی سورت جیسی کتنی صورتیں بنا کر لے آتے. بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی فرما دیا گیا کہ قرآن جیسی پہلے فرمایا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے فرمایا ایک صورت بنا کر لے آؤ، پھر فرمایا ایک آیت ہی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ. لیکن آج کم و بیش 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی تو کیا ایک آیت جیسی بھی کوئی آیت نہیں بنا سکا. یہ قرآن کا چیلنج صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ قرآن کا چیلنج ہے. آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس کے لیے اس قرآن کا چیلنج ہے کہ تم بھی انسان ہو. تم نے بڑے بڑے عقل مند انسانوں سے پڑھا ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں سے پڑھا ہے، تم بڑے خود کو سپر پاور سمجھتے ہو. نبی پاک علیہ السلام جو مسلمانوں کے نبی، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، انہوں نے تو کسی سے بھی نہیں پڑھا. تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ 1400 سالوں کو آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی بھی انسان سے نہیں پڑھا. اس دنیا کے اندر کوئی انسان یہ کبھی نہ کہہ سکا، نہ قیامت تک آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھا ہو. نبی پاک علیہ السلام کو تعلیم دینے والا، نبی کریم علیہ السلام کی اخلاقی تربیت فرمانے والا، نبی کریم علیہ السلام کو دنیاوی معیشت سے آگاہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے اس کی تربیت فرمانے والا رب العالمین ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص محمد کو قرآن سکھایا ہے.
قرآن نازل بھی کیا اور قرآن سکھایا بھی ہے کہ یہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو جیسا نبی پاک علیہ السلام سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آپ کو اس نے کلام پاک سمجھایا ہے جس کا یہ کلام ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک چیلنج تھا، اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف کوششیں کی، کسی نے کوئی صورت بنا کر کہا یہ قرآن جیسی ہے، کسی نے کوئی آیت بنا کر کہا یہ قرآن جیسی ہے، کوئی عبارت بنا کر کہا یہ قرآن جیسی ہے، لیکن عرب کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہی اس کے جواب دے دیے کہ یہ قرآن جیسی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور کیجئے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اسے پڑھ کر انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک تو ہے مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھ کر باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور ایک غیر مسلم ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں، جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اس بات پر مجبور ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں ترقی کرنی ہے، اگر دنیا میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر لوگوں میں ہمیں اپنا مقام بنانا ہے، تو ہمیں مسلمانوں کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ جائزہ لیں پوری دنیا کا، غیر مسلم کنٹریز ہوں یا پھر ایسے افراد جو کسی مذہب کو نہیں ماننے والے لیکن قرآن کی تعلیمات وہ بھی لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حسد کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے وہ قرآن کا اقرار نہیں کرتے کہ ہم نے یہ چیزیں قرآن سے لی ہیں۔ یہ قومیں تو ابھی کچھ 100 سال پہلے کی ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات تو 1400 سال پہلے کی ہیں۔ جھوٹ معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، رشوت کو کسی جگہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، ظلم کسی جگہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، عورتوں کے حقوق کی بات ہر جگہ کی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ ذرا غور کر لیجئے، معیشت اور کاروبار کو دیکھ لیجئے، آپ نظام زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ شوہر کے بیوی کے ساتھ معاملات کو دیکھیے یا آپ بزنس کو دیکھیے، الغرض لیڈر سے لے کر ایک فقیر تک، رعایا تک، بادشاہ سے مزدور تک، دنیا کے کسی بھی معاملے کو دیکھیں، آپ کو رہنمائی اگر کسی ایک جگہ سے مل سکتی ہے تو اس کا نام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ غلط ہے، یہ رشوت غلط ہے، یہ سود غلط ہے، یہ حرام کاری غلط ہے، یہ شراب انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے، یہ جوا غلط ہے، کینہ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات قرآن کی ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور جو چیزیں اچھی ہیں قرآن نے پہلے اس کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان تعلیمات سے دور ہے۔ غیر مسلم اسی قرآن کو پڑھ کر ترقیاں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ پھر نتیجہ یہ آیا کہ جس کو کسی شاعر نے کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کرام قرآن پڑھ کر عمل کر کے زمانے میں عزت والے بنے۔ فرمایا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری پستی کی وجہ کیا ہے؟ آج دنیا میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر بے چینی، بے اطمینانی، ناچاکی، نا اتفاقی کیوں ہے؟ آج ہمارے بچے ہمارے فرما بردار کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ہمارے کاروبار میں برکت کیوں نہ رہی؟ آج بھائی بہنوں میں وہ محبت کی فضا کیوں نہ رہی؟ آج مسلمان کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ آج مسلمان کا کردار دنیا میں
اتنا مؤثر کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کو سجایا تو ہے، قرآن کو گھروں میں رکھا تو ہے، قرآن کو بیٹیوں کے سروں پر رکھ کے بیٹیوں کو رخصت تو کیا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب قرآن سے دور ہوئے تو زمانے میں ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو لے لیا وہ سپر پاور بن کر دنیا میں چمکنے لگے۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، ہم قرآن کو پڑھیں۔ میرے جتنے نمازی بھائی یہاں موجود ہیں، سینکڑوں نمازی ہیں، ایمانداری سے بتائیے، اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں کس کس کے گھر میں قرآن ہے، تو شاید ہر ایک کا ہاتھ کھڑا ہوگا، جی ہمارے گھر میں قرآن ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے گھر میں قرآن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جائے نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تسبیح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ گھر میں قرآن کو کھولتا کون ہے، تو شاید کتنوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ اور اگر اس کی جگہ یہ پوچھا جائے کس کس کے گھر میں ٹی وی ہے، کس کس کے گھر میں ایل ای ڈی ہے، کس کس کے گھر میں ایل سی ڈی ہے، کس کے گھر میں موبائل ہے، نیٹ اویلیبل ہے، اور اسی کے ساتھ یہ پوچھا جائے روزانہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کس کے گھر میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو شاید سب کے ہاتھ سر نیچے ہو کر ہاتھ کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیا قرآن سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ہمارے بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ میرے والد صاحب روزانہ موبائل دیکھتے ہیں، بچے اس بات سے پریشان ہیں، ماں روزانہ فیس بک پر چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر ماں باپ مصروف ہوتے ہیں، کبھی ٹک ٹاک ویڈیو دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، آپ میں سے جتنے افراد موجود ہیں، ہم اگر اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں، زیادہ نہ صحیح صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں، تو ہم میں سے ہر ایک گواہی دے گا کہ جب ہماری صبح آنکھ کھلتی تھی تو ابا جی گھر کے اندر قرآن کھول کر اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے، ماں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، بڑا بھائی پڑھا کرتا تھا، ماں باپ کی طرف سے تاکید تھی کہ بیٹا روزانہ قرآن زیادہ نہ بھی پڑھا جائے، یاسین شریف کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ ہم جس گلی سے گزرتے تھے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، بلڈنگ سے نیچے اترتے تھے تو قرآن کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ مسلمان کہاں ہیں؟ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول کیوں نہیں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، تھوڑا دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج ماں باپ یہ تو کہتے سنائی دیتے ہیں بچے موبائل نہیں چھوڑتے، بہت کوشش کر لی، بچے ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھنا نہیں چھوڑتے، بچے فیس بک نہیں چھوڑتے، بچے الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے سے باز نہیں آتے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کے بچوں کی انکم کتنی ہے؟ بچے کتنا کماتے ہیں؟ کیا 50,000 60,000 20,000 30,000 10,000 آپ کا بچہ کماتا ہے؟ آپ کہیں گے جناب وہ تو 1 روپے بھی نہیں کماتا۔ تو پھر اس کے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ کس نے لے کر دیا؟ اس کو عادت کس نے ڈلوائی؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے 5-7 سال کا، 4 سال کا، 2 سال کا بچے کو گود میں لے کر اب آپ قرآن پڑھتے ہوں؟ اے میرے جمعہ کے نمازیوں، خدارا گھروں کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں، گھروں کے اندر بھی سنت نوافل پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، حدیث کریمہ کو پڑھیے تو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر تلاوت قرآن کرو۔ پتہ چلا جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ قبرستان میں وحشت ہوتی ہے، ویرانی ہوتی ہے، قبرستان میں جاتے ہوئے انسان کو عجیب سی ایک احساس ہوتا ہے میں کہاں آ گیا۔ رات کے اندھیرا تو دور کی بات ہے، دن کے اجالے میں جاتے ہوئے بھی انسان پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اور آج گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، گھروں میں دل کس کا لگتا ہے؟
نہ بچے کا دل گھر میں لگتا ہے، نہ میاں بیوی کا دل گھر میں لگتا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن یہی کوشش ہوتی ہے، یہی فرمائش ہوتی ہے، باہر جا کر کھانا کھایا جائے، باہر تفریح گاہ میں جایا جائے، فلاں کسی جگہ جایا جائے۔ گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ گھروں کے اندر وہ چین اور اطمینان کیوں نہیں ہے؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو چھٹی ہے، والد کی چھٹی ہے، ماں بھی گھر میں ہے، بچے بھی گھر میں ہیں، ایک دن ہوتا ہے، اس دن بھی گھر میں گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ بھائی ایک ہفتہ پورا انتظار بندہ کرتا ہے، چھٹی ہوگی تو بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے، اچھے کھانے گھر میں بنائیں گے، کچھ گفتگو کریں گے، کچھ ہنسی مذاق کریں گے، بچوں سے پیار محبت کی باتیں کریں گے، ان کو اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن نہ بچوں کو اس چیز کی کوئی طلب ہے، نہ ماں باپ کو اس چیز کی طلب ہے۔ ماں باپ بچوں سے کترا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کبھی اسکول جائیں تو کوئی تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملے، اور بچے ماں باپ سے تنگ ہوتے ہیں کہ کبھی یہ کام پر جائیں تو تھوڑا سا ہمیں گیم کھیلنے کا موقع ملے، ہمیں دوستوں میں گھومنے کا موقع ملے۔ یہ محبتیں کیوں نہ رہیں؟ کیا آپ کی اپنے والدین کے ساتھ یہی محبتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے والد صاحب کے بغل گیر ہو کر، کیا آپ اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑ کر کیا آپ مسجد میں نہیں جاتے تھے؟ کیا آپ کے والد صاحب قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ کی والدہ گھروں کے اندر اپنے گھر میں اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھتی تھی؟ کیا آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں جب آپ کے گھر کے اندر درود پاک کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی، آپ کے گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی تھی، ٹیپ ریکارڈر پر نعتیں سنی جاتی تھی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ عاشق رسول ہیں، اس کی برکت یہ ملی آپ مسجد میں ہیں، اس کی برکت یہ ملی آپ کے دل کے اندر اپنے بڑوں کا احترام باقی ہے۔ آج بچوں میں وہ احترام، وہ شفقت، وہ محبت، وہ طلب بڑوں کی وہ کیوں نہ رہی؟ وجہ میرے پیارے نمازی بھائیوں ہم خود ہیں۔ کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو قریب بٹھا کر اپنے ماں باپ کی باتیں سناتے ہیں؟ کتنے سناتے ہیں؟ غور کریں، کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو قریب بٹھا کر اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، اپنے نانا نانی کی کیا ان کی باتیں سنائی؟ ایک آدھ بار سال میں سنا دی وہ نہیں، ایک کنٹینیو آپ نے کیا اپنے گھرانے کی اپنی چیزیں ان بچوں کو بتائیں؟ اپنی خالہ کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، چچا کے بارے میں، تایا کے بارے میں کیا آپ نے بچوں کو بتایا؟ پھر بچوں کو خود لے کر گئے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومے؟ کیا آپ نے بچوں کے سامنے کبھی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا؟ کیا آپ نے بچوں کے سامنے ماں باپ نے ڈانٹا اور آپ نے سر کو جھکایا؟ یہ وہ تعلیمات ہیں جو آپ کے لیکچر کی وجہ سے بچوں میں نہیں آئیں گی، آپ کے کردار کی وجہ سے انشاءاللہ بچوں کے اندر یہ راسخ ہو جائیں گی۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا آپ کے بچے آپ کی نقل کرتے ہوں گے، کھانے میں نقل کرتے ہیں، بچے بیٹھنے میں نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پپا میں نے اس طرح آپ کی طرح کھانا کھایا ہے۔ اور یہ میسج ہے بچوں کا کہ ابا جی جیسا آپ کریں گے میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا احمد نور، میں کئی مرتبہ حیران ہوتا ہوں، وہ بیٹھنے میں بالکل ایکٹنگ کرے گا، بیٹھ کر پھر اسی طرح روٹی لے کر بالکل چھوٹا سا لقمہ ڈال کر مجھے دکھائے گا، پپا دیکھو آپ اس طرح کھاتے ہیں نا۔ اگر میں سو رہا ہوں تو سونے کی ایکٹنگ کر کے دکھائے گا، آپ سوتے ہوئے یوں کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بچے کر کے ہمیں بتاتے ہیں، میسج دیتے ہیں کہ آپ سیدھے رہنا، سیدھی زندگی گزارنا، سیدھے رہو گے تو ہم بھی سیدھے چلیں گے، آپ ٹیڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم سے امید نہ رکھے کہ ہم بھی سیدھے چلیں گے، ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جو باپ خود سگریٹ پینے والا ہو وہ بچوں کو سمجھائے کہ سگریٹ نہ پیو، سگریٹ پینا بری بات ہے، تو بچے رکیں گے؟ جو باپ خود پان گٹکا کھانے والا ہو اور بچوں کو سمجھائے بیٹا اس سے دانت گندے ہوتے ہیں، منہ میں اسمیل آتی ہے، منہ سے ذرات دوسروں پر گرتے لوگ گن کھاتے ہیں، کیا وہ بچوں کو سمجھا سکتا ہے؟ جو اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہو وہ بچوں کو کیا درس دے گا کہ بیٹا باپ کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماں سے بد کلامی کرتا ہو، ماں کا ادب نہ کرتا، وہ بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، بچے ہم سے سیکھتے ہیں، جیسا ہم کریں گے بچے ویسا دیکھ کر اسی طرح کا اثر قبول کریں گے۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج دعوت اسلامی نے یوم قرآن کا دن منانے کے لیے ایک پیغام دیا ہے
قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی عاشقان رسول کی مسجدیں ہیں سب جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، گھروں کے اندر بھی قرآن کو پڑھا جائے۔ آج پہلی بات تو میرے جتنے نمازی بھائی ہیں سارے پکی نیت کرے انشاءاللہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کم از کم آج کے دن تو تمام نمازی بھائی، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، آج انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اندر آج جمعہ کے دن کم از کم ایک سپارہ ضرور پڑھیں گے۔ سارے پڑھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو پڑھیں گے۔ خود پڑھیں، گھر میں جو جو قرآن پڑھا ہوا ہے آپ اس کو بھی ساتھ لگائیں، اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، خود بھی۔ آج خاص طور پر اور بچوں کو میسج دیں، بیٹا ہم نے یوم قرآن کا دن منایا ہے، اللہ توفیق دے اس کی برکت سے روزانہ قرآن پڑھنے کی سعادت ملے۔ اور دوسری بات، جتنے مجھے آپ بتائیے، اس کو بند کر دیں، آج جتنے یہاں موجود میری آواز سن رہے ہیں